رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ آج کل کثرت سے ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے سوشل میڈیا پہ، جمعہ کا دن آیا ہے تو جمعہ مبارک، شعبان کا چاند دکھا تو شعبان مبارک، رمضان کا چاند دکھا تو رمضان مبارک، عید کا چاند نظر آیا تو عید مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، نئے سال کا چاند نظر آیا تو نیا سال مبارک۔ اس طرح کے میسیجز ایسے موقعوں پر کثرت سے آتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ اور بھی میسیج آتے ہیں، ویڈیوز ہیں کچھ لوگوں کے، کچھ ٹیکسٹ میسیج ہوتے ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مبارکبادی دینا شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام۔ تو دونوں طرح کے میسیج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ کام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لہٰذا یہ شرک بدعت ہے۔ تو اگر یہی مان لیا جائے، اسی کو قاعدہ سمجھا جائے، معیار بنایا جائے کہ ہر وہ کام جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ شرک بدعت ہے، ناجائز حرام ہے، تو آج ذرا سوچیں کہ ہمارا جینا دو بھر ہو جائے گا، ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ، بلکہ یہ کہیں کہ ہماری زندگی کے زیادہ تر معاملات، زیادہ تر کام، زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے لازم آئے گا کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ شرک یا بدعت یا ناجائز حرام قرار دے دیا جائے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شریعت میں کسی چیز کے منع ہونے کا ایک معیار ہے، بدعت سیئہ ہونے کا ایک معیار ہے۔ یوں ہی ہر چیز کو بدعت نہیں کہہ دیں گے، جو چیز آقا کائنات کے زمانے میں نہیں تھی اب ہے تو بدعت ہے، ایسا نہیں، بلکہ معیار یہ ہے کہ وہ نئی چیز یا نیا کام جو شریعت کے احکام کے متصادم ہو، شریعت کے قاعدے اور اصولوں کے خلاف ہو، وہ بدعت سیئہ۔ اب اس کی شدت کے اعتبار سے حکم میں شدت آئے گی، کراہت تنزیہی، کراہت تحریمی، حرام وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو پھیلائی جاتی ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ مبارکباد دینا ناجائز ہے، حرام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ اگر آپ اس مبارکباد کو لیں، آپ غور کریں یہ ہے کیا؟ یہ اردو کا جملہ ہے، اور اردو ڈکشنریز میں، اردو لغات میں جب ان کے معنی تلاش کریں تو مبارکباد دینے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے خیر خواہی کرنا، خیر خواہی کی دعا کرنا، کسی کے لیے برکت کی دعا کرنا، کسی کے لیے بھلائی کی دعا کرنا، یہ ہے مبارکبادی کا مطلب۔ اب بتائیں کیا کسی مسلمان کے لیے بھلائی کی دعا کرنا یا کسی کے لیے خیر خواہ ہونا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے یا حرام ہے؟ نہیں، بلکہ یہ شریعت اور دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی خیر خواہی دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، صحیح ستہ یا دوسری کتابیں اٹھائیں تو ان میں کتاب الایمان میں، یعنی ایک اہم باب جو ایمان سے متعلق ہے، کتاب الایمان میں ایک اہم چیپٹر، ایک اہم باب ملتا ہے جس باب کا نام ہوتا ہے باب بیان ان الدین النصیحہ۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ دین نام ہی ہے خیر خواہی کا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بخاری شریف اٹھائیں، آپ مسلم شریف اٹھائیں، اس میں باضابطہ یہ ایک چیپٹر ہے کہ دین نام ہے ایک مسلمان کے لیے بھلائی چاہنے کا، بھلائی کی دعا کرنے کا، بھلائی کی کوششوں کا۔ اور باضابطہ اس باب کے اندر اس طرح کی ان عناوین کی احادیث موجود ہیں، حدیثیں ہیں۔ مسلم شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، مسلم شریف میں یہی کتاب الایمان کا باب ہے، باب بیان ان الدین النصیحہ، اس کی حدیث نمبر 97 حدیث میں راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے بیعت کی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی یا وعدہ کیا، اس بات کا وعدہ کیا نماز قائم کرنے کا۔ کس بات کا وعدہ کیا؟ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اور اخیر میں فرماتے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا وعدہ کیا۔
اب سوچئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے وعدہ لیا کرتے تھے اس چیز کا۔ تو اس عنوان کی کئی حدیثیں ہیں مسلم شریف کے اس باب میں، حدیث نمبر 97، 98، 99، یہ 3 حدیثیں اسی مفہوم کی اور راوی سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں موجود ہیں۔ بخاری شریف میں اٹھائیں وہاں بھی حدیثیں ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں بھی حدیثیں ہیں اس عنوان کی۔ تو مبارکبادی دینا کسی کو، کسی کے لیے خیر خواہی کی دعا ہے، کسی کے لیے خیر خواہی ہے، کسی کے لیے بھلائی کی دعا ہے، اور بھلائی کی دعا قطعی منع نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی علامتوں میں سے ہے کہ ہم ایک مسلمان کے لیے خیر خواہ بنیں، اس کی بھلائی کے خواہاں ہوں، اس کی بھلائی کی دعا کریں۔